بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی پارٹ 8 میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی اور سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی کہ میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے اور کبھی 7 راتوں تک۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء اکرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن کریم بھی رمضان المبارک میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 3 تاریخ بھی روایات میں آئی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے اس زور سے مجھے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیات پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد سے، جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیات آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی دھارس بنائی اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہے، آپ تو کنبہ پرور ہے، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔
غار ہرا والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ختیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور پھر کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا اور اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آگ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں۔ در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ناظرین، ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورۃ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے کپڑے میں لپیٹنے والوں اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈر سناؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اسی طرح آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سیدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے جو کہ آپ کے دوست تھے، اور بچوں میں سے سب سے پہلے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔